ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ فرمایا اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ ان حرمت کے 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم کا ہے، دوسرا مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، تیسرا مہینہ ذوالحجہ کا ہے، چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے، مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا احترام کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں وہ کبھی لڑائی نہیں کرتے تھے، کبھی قتل و غارت نہیں کرتے تھے، خون نہیں بہایا کرتے تھے، اپنے دشمن کا راستہ نہیں روکتے تھے، اپنے دشمن کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ وہ کہتے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا ہے، ایک مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، ایک مہینہ ذوالحجہ کا ہے، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ فرمایا یہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اللہ نے اس مہینے کو بڑی عظمتیں عطا کی ہیں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو اس محرم کے مہینے میں اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ بنائے، یہ دریا بنائے تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ آگے اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشوراء کہتے ہیں، یعنی اس مہینے کی 10ویں تاریخ عاشوراء۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، من صام یوما من المحرم، جس آدمی نے اس محرم کے پورے مہینے میں سے کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا، اس کو محرم کے مہینے میں ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ محرم کے مہینے میں ایک روزے کے بدلے اسے 30 روزوں کا، 30 دنوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ من صام یوما من المحرم فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے باقی روایات کے اندر بھی آتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے تو وہاں پہ دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا ہم اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ فرعون کو اللہ نے بحر قلزم کے اندر ہلاک کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت بحر قلزم سے پار کر کے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے
نجات والے دن کا روزہ رکھتے ہو، تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمانوں، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، 7، 9 یا 11 کو بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ لیکن آج کل وہ یہودی نہیں رہے، وہ روزے رکھنے والے نہیں رہے، مشابہت نہیں لازم آتی۔ اگر کوئی آدمی صرف 10 محرم کا روزہ رکھے پھر بھی ثواب ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، پیدا کیا تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اپنی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنے قوم کو دین کی تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کا حکم پہنچایا، دین اسلام پہنچایا، لیکن قوم نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں 3 بیٹے وہ تو مسلمان تھے، لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان، وہ بھی نوح علیہ السلام کے نافرمانوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے بات نہیں مانی، 80 یا 82 آدمی مسلمان ہو گئے۔ آخر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، بد دعا کی، یا اللہ اس میری قوم کو ہلاک کر دے۔ اللہ کا عذاب آیا، زمین کے چپے چپے سے پانی نکلا، آسمان سے بارش برسی، زمین سے پانی نکل آیا۔ پانی نکلتے نکلتے اس پانی نے سیلاب کا رخ اختیار کیا، طوفان کا رخ اختیار کیا، یہاں تک کہ پوری دنیا کی زمین پانی کے اندر ڈوب گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی پانی کے اندر غرق ہوئی، ان کا بیٹا بھی غرق ہوا، ان کے 3 بیٹے اور 80 آدمی بچ گئے تھے۔ علماء نے لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا تو بھی مہینہ یہ محرم الحرام کا تھا۔ اللہ کے نبیوں میں سے ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، 18 سال تک انہوں نے بیماری کے اندر گزارے، اور ایسی بیماری تھی کہ ایوب علیہ السلام کا پورا جسم جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا تھا۔ صرف ایوب علیہ السلام کی زبان ٹھیک تھی جس سے وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ فرمایا ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی باہر نکلی، شیطان رستے میں بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ اس طریقے پہ عمل کیجئے، اللہ پاک آپ کے شوہر کو شفا عطا فرمائیں گے۔ ایوب علیہ السلام پریشان، یا اللہ شیطان کا حملہ میرے گھر تک بھی پہنچایا۔ 18 سال تک کوئی فریاد نہیں کی، کوئی ناشکری نہیں کی، تکلیف برداشت کر رہے، لیکن 18 سال جب گزر گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب شیطان حملہ آور ہوتا ہے، میرے گھر پر حملہ آور ہوتا ہے، تو اس وقت ایوب علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور فرمایا اے میرے اللہ، آپ کے خزانوں میں ہے شفا، مجھے شفا دے دے، میں آپ کا بندہ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ مجھے شفا نہیں عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام سجدے میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ایوب سر اٹھائیے،
یہ دو چشمے ہیں، ان میں سے ایک چشمے سے پانی پی لیجئے اور دوسرے چشمے سے غسل کر دیجئے۔ جس چشمے سے آپ پانی پئیں گے آپ کے اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور جس چشمے سے آپ غسل کریں گے آپ کے ظاہر کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے ایک دعا کی تھی، اللہ نے قرآن کریم کے اندر وہ دعا ذکر کی ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ ہی رحم کرنے والے مہربان ہیں، آپ ہی رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ تمام انبیاء نے بیماری میں بھی اللہ کو پکارا، اولیاء نے بیماری میں اللہ کو پکارا، علماء نے بیماری میں اللہ کو پکارا، نیک لوگوں نے بیماری میں اللہ کو پکارا، مسلمانوں نے بیماری میں اللہ کو پکارا۔ بیماری لانے والے بھی اللہ، بیماری دور کرنے والے بھی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیماری دور نہیں کر سکتا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ جو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، دوائی لینا، یہ سنت عمل ہے، یہ اسباب اختیار کرنے چاہیے، اپنا علاج کرانا سنت عمل ہے، لیکن نظر دوائی پہ نہیں ہونی چاہیے، نظر علاج پہ نہیں ہونی چاہیے، نظر پھر بھی اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے۔ اس دوائی کے اندر اگر اللہ شفا ڈالے تو یہ دوا یہ شفا کا ذریعہ بنے گی، اگر اللہ اس دوا کے اندر شفا نہ ڈالے وہ دعا نقصان کا ذریعہ بنے گی۔ اب ایوب علیہ السلام نے دعا کی، ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ آپ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ اللہ نے دعا سن لی، فرمایا ارکض برجلک، اے ایوب اپنا پاؤں زمین پہ ماریے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں سے میں دو چشمے جاری کروں گا، ایک چشمے سے پی لیجئے اندر کی بیماری ختم، دوسرے چشمے سے غسل کر دیجئے باہر کی بیماریاں ختم۔ 18 سال کے بعد اللہ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی، اور علماء نے لکھا ہے ان 18 سالوں میں ایک دن بھی ایوب علیہ السلام کی زبان پہ ناشکری نہیں آئی ہے۔ 18 سالوں میں ایک دن بھی ایوب علیہ السلام کی زبان پہ ناشکری کے الفاظ نہیں آئے۔ فرمایا یا اللہ میں بھی آپ کا بندہ، بیماری بھی آپ کی طرف سے آئی ہے، شفا بھی آپ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ تو علماء نے لکھا ہے ایوب علیہ السلام کو جب شفا ملی بیماری سے تو بھی مہینہ یہ محرم الحرام کا تھا۔ اس محرم کے مہینے میں اللہ نے ایوب علیہ السلام کو 18 سال کی بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ اور محترم سامعین، اللہ کے نبیوں میں ایک نبی گزرے ہیں آدم علیہ السلام۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، طبرانی کی روایت ہے، تو پیدا کیا جب تو مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں بھیج دیا۔ وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جاؤ۔ علماء نے لکھا وہ گندم تھا، وہ زیتون کا درخت تھا یا انجیر کا درخت تھا، اس کے قریب نہ جاؤ، لیکن شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے وہ میوہ استعمال کر دیا۔ اب اللہ ناراض ہو گئے تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے شجر ممنوعہ کھا کر اپنے آپ کے اوپر ظلم کر دیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، ہمارے اوپر مہربانی نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوں گے۔ علماء نے لکھا فتاب علیہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، تو بھی مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اس محرم کے مہینے میں اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا۔ اللہ کے نبیوں میں ایک نبی گزرے ہیں یونس بن متہ، یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کے آثار آئے، عذاب آیا نہیں تھا، عذاب کے آثار آ گئے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے اللہ کی اجازت کے بغیر آگے نکل گئے، پانی آیا، کشتی پہ سوار ہو کے پانی سے گزر رہے تھے کہ لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کشتی ڈگمگا رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی آدمی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا میں نے اللہ سے اجازت نہیں لی اور نکل گیا، لہٰذا میں ہی ہوں۔ تو یونس علیہ السلام نے اسی کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو تیار کیا ہوا تھا، اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے۔ کتنے؟ 40 دن تک۔ اور اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ دعا کیا کی اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وَظَنُّونَ، اور یونس علیہ السلام اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غصے سے نکلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اور یونس علیہ السلام نے کئی اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کئی اندھیروں میں انہوں نے آواز لگائی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور آپ تو پاک ہیں، اور میں کمی کرنے والوں میں سے ہوں، میں نافرمانی کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا باہر آؤ، مچھلی باہر آئی۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا، سمندر کے کنارے پر ڈال دیا۔ تو فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام باہر آئے تو بھی مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، اچھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں طبرانی کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا نمرود سے، اس کے شاہی محل میں گئے، توحید کا اعلان کیا، بتوں کی تردید کی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آگ کو کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ دینا۔ تو جب آگ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہوئی تھی، علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مہینہ محرم کا تھا، مہینہ محرم کا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پہ چڑھانے کا ارادہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور آج بھی عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر زندہ صحیح سلامت موجود ہیں، اور قرب قیامت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتاریں گے، اور اس زمین پر آ کر مسلمانوں کے اوپر حکومت کریں گے، یعنی مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے۔
لیکن دستور، قانون، شریعت محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر نبی علیہ السلام کو فالو کریں گے، ان کی شریعت کو، ان کے قانون کو کیا کریں گے؟ فالو کریں گے، اس کو اپنائیں گے۔ تو پھر امت محمدیہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، شادی ہوگی، پھر بچے ہوں گے، اور پھر جب وہ دجال کو ماریں گے اور پھر جب ان کی وفات ہوگی تو نبی علیہ السلام کے پاؤں کی جانب جگہ چھوڑی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے ابو بکر صدیق ہے، جیسے یہ نبی علیہ السلام کا روضہ ہے بلا تشبیہ، تو ادھر پیچھے جو ہے نا یہ ابو بکر صدیق ہے، جہاں پہ نبی علیہ السلام کا سینہ ہے وہاں پہ ابو بکر صدیق کا سر مبارک ہے، پھر ابو بکر صدیق کے پیچھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور نبی علیہ السلام سب سے آگے قبلے کی طرف ہے، جہاں سے روضہ رسول کے پر جاتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا روضہ، اس سے پیچھے ابو بکر صدیق کا، اس سے پیچھے عمر فاروق کا، تو نبی علیہ السلام کے پاؤں کی جانب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ چھوڑی ہے۔ تو قرب قیامت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ وفات پائیں گے تو نبی علیہ السلام کے قدموں میں ان کو جگہ ملی ہے، وہاں پہ ان کو دفن کیا جائے گا، وہاں پہ وہ مدفون ہوں گے۔ تو فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، علامہ عینی فرماتے ہیں، اور باقی بہت ساری کتابوں کے حوالے سے، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا تو اس وقت بھی مہینہ محرم کا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا فرعون سے۔ اب نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں گئے، دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا لوگوں تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے دن کا روزہ رکھیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے بھی حکم دیا کہ 10 محرم کو کیا کرو؟ روزہ رکھو، اس لیے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو بھی مہینہ کس کا تھا؟ محرم کا تھا۔ آج اکثر مسلمان محرم کے مہینے کو صرف ایک حوالے سے جانتے ہیں، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کا تعلق صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا مہینہ محرم کا تھا، قیامت آئے گی تو بھی مہینہ محرم کا ہوگا، اور 10 تاریخ ہوگی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی مہینہ محرم کا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ قریش مکہ 10 محرم کو کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے، 10 محرم کو کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا کرتے تھے، تو محرم کا مہینہ، یعنی کئی حوالوں سے اللہ نے محرم کے مہینے کو کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے، کہ دنیا بنی بھی اس محرم کے مہینے میں، قیامت بھی آئے گی تو محرم کا مہینہ ہوگا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی خوش قسمتی کہ اللہ نے ان کو شہادت دینی تھی، ان کی شہادت کے لیے بھی اللہ نے محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو چن لیا۔ تو محرم کے مہینے کا تعلق صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر، آدم علیہ السلام کے توبہ قبول ہونے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں تک اٹھائے جانے تک، اس سب کا تعلق محرم کے مہینے سے ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ افضل ہے روزے کے حوالے سے تو وہ محرم کا روزہ ہے، وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما من المحرم، جو آدمی محرم کے مہینے کا ایک روزہ رکھے گا، فلہو بکل یوم 30 یوما، اللہ پاک اس کو ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اہل بیت کی شان، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی شہادت بیان ہوگی۔ آج 28 ذوالحجہ ہے، آج سے 2 دن بعد
اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کا احترام کرنا ہے، اس مہینے کی فضیلت کو سامنے رکھنا ہے، اس مہینے میں روزے رکھنے، اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔